حضرات میں ماحول کے مد نظر آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے آپ کو پہچانیے اللہ پاک نے آپ کے اوپر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے, کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی. زندگی عطا فرمانے کے بعد اس نے بہت بڑا کرم فرمایا, وہ یہ کہ آپ کو انسان بنایا. پھر اس نے بہت بڑا آپ کے اوپر کرم فرمایا کہ انسان بنانے کے بعد اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. پھر اس نے بہت بڑا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ کرم فرمایا, اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد بھی ان 72 میں نہ رکھا جو جہنم میں جائیں گے, اس ایک میں رکھا الحمدللہ جو جنت میں جائے گا, جسے نادیہ فرقہ سنی صحیح العقیدہ آج کے دور میں سنی حنفی جو ہے المعروف بریلوی کے نام سے جسے جانا جاتا ہے. اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے, اللہ پاک کا احسان ہے. اے میرے عزیز دوستو, اے میرے بھائیو سنو, اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم انسانوں والے کام کریں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ہم کام کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے, ہم وہ کام کریں کہ جس سے اس کا پیارا رسول راضی ہو جائے. اے میرے عزیزو, یہ غفلت کی زندگی جو آپ جی رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو باہر نکالیے. قدم قدم پر آپ کے سامنے آزمائشیں کھڑی ہوئی ہیں, قدم قدم پر آپ کے سامنے جو ہے امتحانات کے مراحل سامنے آ رہے ہیں. اے میرے عزیزو, آپ اپنے آپ کو پہچانو. اب ایسے ماحول میں انسان کرے گا کیا؟ لوگ آج کے دور میں اسلام کو مٹانے کی فکر لگائے بیٹھے ہیں, اسلام کو جو ہے نیچا دکھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیے میرے عزیزو, نہ اسلام کا کل کوئی کچھ بگاڑ سکا تھا, نہ آج انشاءاللہ تعالی بگاڑ سکے گا, اور صبح قیامت تک اسلام کا پرچم انشاءاللہ تعالی بلند رہے گا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں قدرت نے لچک دی ہے, اسلام کے دامن میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا اسے دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا, جتنا اسے دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. اب حالات کے مد نظر ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہے. آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا, انسان بنانے کے بعد اپنے حبیب کی امت میں جو پیدا فرمایا ہے, اب پیدا فرمایا انسان بنانے میں حکمت کیا؟ میرے عزیزوں, 18,000 مخلوق میں اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا اور دنیا میں بھیجا. دنیا کی ہر شے سمجھ چکی ہے کہ اللہ پاک نے کسی کو کس لیے پیدا کیا ہے. اے میرے عزیزوں, ہم بے شمار جنگل کے درختوں کو کاٹ کاٹ کر کے اپنے گھروں میں لا کر کے لگاتے ہیں, اپنے گھر کے جو ہے دروازوں کی شکل میں, کوئی ونڈو چوکھٹ کی شکل میں اس کو کاٹ کر کے اپنے گھر کی زینت بناتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کو کاٹ کر کے گھر کے چولہا کی زینت بناتے ہیں اور چولہا میں جلا دیتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا ان جنگل کے درختوں نے آپ کے خلاف کوئی احتجاج کیا ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب ان سے آپ پوچھو گے تو یہ جواب آپ کو دیتے ہوئے یہ نظر آئیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہی انسانوں کے لیے کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے بے شمار جو ہے کسی تالاب, سمندر, دریا وغیرہ کی مچھلیوں کو پکڑ کر کے کھایا, جو ہے اپنے دفترخان کی زینت بنایا, اور کھا کر کے آپ نے جو ہے کھا کر کے اپنی زبان کے ذائقے کے لیے ان کو استعمال کیا. کبھی آپ نے سوچا کہ ان مچھلیوں نے آپ کے تعلق سے کوئی احتجاج کیا ہو اور آپ کے تعلق سے کوئی ایسا جو ہے پروپیگنڈا رچا ہو کہ جو آپ کے خلاف ہو یا آپ کی مخالفت میں, گلا پکڑ رہا ہے اس کو صحیح کیجئے ذرا, گلا آپ کی مخالفت میں جو ہے کوئی احتجاج کیا ہو, جب آپ ان مچھلیوں سے پوچھیں گے تو ان مچھلیوں کا بھی یہی جواب آئے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. اسی طرح سے بے شمار جانور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ان کے جو ہے گردن کے اوپر چھری کو چلایا, اللہ کے نام لے کر کے اس کو آپ نے ذبح کیا اور آپ کھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کبھی آپ کے خلاف ان جانوروں نے
نے احتجاج کیا کہ ہمیں کیوں ذبح کیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہمیں انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی ہر چیز اللہ پاک نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، یعنی تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اب ذرا کبھی اپنے بارے میں آپ سوچئے کہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کو یہ پیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ یہ آپ کو ہاتھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ یہ آپ کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کو یہ ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ ان کی اہمیت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو کسی لولے سے جا کر کے پوچھئے، وہ تمہیں ہاتھوں کی اہمیت بتائے گا۔ کبھی کسی اندھے سے جا کر کے پوچھئے، وہ تمہیں آنکھوں کی اہمیت بتائے گا۔ کبھی کسی لنگڑے سے جا کر کے پوچھئے، وہ تمہیں پیروں کی جو ہے اہمیت بتائے گا۔ اے میرے عزیزو، یہ ساری جسم جو آپ کا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ جسم کے اعضاء اس لیے آپ کو دیے ہیں تاکہ اے میرے بندے ہاتھ سے اپنے کام کو لیتا رہے، پیروں سے اپنے کام کو لیتا رہے، آنکھوں سے اپنے لیے کچھ چیزیں دیکھتا رہے۔ اور لیکن اللہ پاک نے جو آپ کے باڈی کے اندر ایک خوبصورت چیز رکھی ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، اے میرے عزیزو، یہ دل جو ہے نا، یہ بڑا نازک ہے۔ یہ بظاہر تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو خون کے اندر ڈوبا رہتا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو انسان کا سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ جب یہ بگڑتا ہے تو انسان چلتا تو ضرور ہے لیکن اس کے چلنے میں مزہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان بولتا تو ضرور ہے لیکن اس کے بولنے میں چاشنی نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ دل خراب ہوتا ہے تو انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب یہ دل خراب ہو جاتا ہے تو انسان کا کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اے میرے عزیزوں، اپنے اوپر بھی غور کرو، اور جو اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان کے تعلق سے بھی سنو۔ اے میرے عزیزوں، آپ کو اللہ نے دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، وہ آپ کے لیے پیدا فرمائی گئی ہے، لیکن آپ کو کبھی آپ نے سوچا اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک نے جن اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اے لوگوں، تمہیں اللہ نے دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا تاکہ ان چیزوں سے آپ اپنے لیے فائدہ لیتے رہیں، ان سے آپ جو ہے اپنے معاملات لیتے رہیں، ان سے آپ لطف اندوز ہوتے رہیں، اور آپ کو جس لیے پیدا فرمایا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اس لیے باڈی کے اندر جو اعضاء ہیں ان سے آپ اپنے کام لیتے رہو، اور جو باڈی کے اندر آپ کو اللہ نے خوبصورت دل عطا فرمایا ہے، یہ دنیا کی رنگ رلیوں کے لیے نہیں عطا فرمایا گیا ہے، کانوں کی چاشنیوں کو سننے کے لیے نہیں استعمال جو ہے آپ کو دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے جو اعضاء دیے ہیں ان سے تمام اپنے کام لیتے رہو، اور اس دل کے اندر اللہ کی یاد کو بسا کر کے رکھو۔ اس لیے اللہ نے آپ کو یہ دل عطا فرمایا ہے۔ آج حالات اس کے خلاف ہیں، انسان دنیا کے شوق تو اپنے دل کے اندر پالے ہوئے ہے، انسان دنیا کی جو ہے خواہشات اپنے دل کے اندر پالے ہوئے ہے۔ آج ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، لیکن وہی انسان غرور گھمنڈ کے ساتھ جب اپنے گاؤں کی گلی میں چلتا ہے اور وہی انسان جو ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ نے بڑی شہرت عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کے تعلق سے تو آپ کے سامنے ذکر کرے گا، لیکن ہائے رے افسوس، جو آپ اللہ نے تجھے پیشانی دی ہے، کبھی تو نے اس پیشانی کی آواز کو سنا ہے کہ یہ پیشانی اللہ نے تجھے اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے عطا فرمائی ہے؟ وہ چلتا تو غرور گھمنڈ کے ساتھ ہے، لیکن جو ہے اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ نماز پنجگانہ جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جا کر کے ادا کر لے تاکہ اس کا رب جو ہے اس سے راضی ہو جائے۔ اے میرے عزیزو، سنو تمہیں بڑا مال دولت جو اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، میرا کام بھی اچھا چل رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھے کھیتی باڑی بھی اچھی ہو رہی ہے، لیکن میرے عزیزو
عزیزو یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنی نمازوں کی فکر کر لی ہے. کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے اعضاء کو برائیوں سے روک لیا ہے. کامیاب وہ ہے کہ جس نے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر کے اپنے مالک حقیقی کو راضی کر لیا ہے. یاد رکھیے اے میرے عزیزو، آپ کا یہاں اکٹھا ہونا یقیناً اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے ذکر کی محفل میں تمہیں بلا لیا ہے. لیکن میرے عزیزو، اللہ پاک جب کسی اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے کھانا نہیں چھینا جاتا ہے، اس سے پانی نہیں چھینا جاتا ہے، اس سے جو ہے اس کے تمام عیش و آرام کی چیزوں کو نہیں چھینا جاتا ہے، اس سے دولت نہیں چھینی جاتی ہے، اس سے جو ہے شہرت نہیں چھینی جاتی ہے. اللہ جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچئے کہ وہ انسان 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے تو چلا جاتا ہے. وہ شخص کسی اپنے عزیز کو بیمار کو دیکھنے تو چلا جاتا ہے. یقیناً تیمارداری کرنا جو ہے بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن میرے عزیزو، لمبے لمبے سفر طے کر لیتا ہے کاروبار کے لیے، لمبے لمبے سفر طے کر لیتا ہے شادی بیوہ میں جانے کے لیے، لمبے لمبے سفر کر لیتا ہے اپنے کسی دنیاوی عزیز کو خوش کرنے کے لیے. لیکن 4 قدم مسجد کا پڑوسی ہونے کے ناطے وہ کبھی مسجد میں جاتا ہوا تم نے نہیں دیکھا ہوگا. اے میرے عزیزوں، بہت نہ کے برابر لوگ، آپ اپنی مسجد کا جائزہ لیجئے تو پتہ یہ چلے گا نماز پنجگانہ میں مشکل تمام جو ہے 5 7 10 20 اس سے زیادہ لوگ حاضر نہیں ہو رہے ہیں. لیکن آج دنیا بھی جب مجمع ہوتا ہے وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ سوچا ہے جس رب نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا اس رب کی بارگاہ میں ہم جو ہے اپنے 24 گھنٹہ کی تمام مصروفیات میں کام کاج کرنے کے بعد میں 24 گھنٹہ اللہ نے آپ کو آپ کے لیے عطا فرمائے ہیں، اور نماز پنجگانہ میں جب آپ ان کے منٹ کے حساب سے نکالیں گے تو صرف 72 منٹ ہوتی ہیں. یعنی 1 گھنٹہ 12 منٹ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے لیے نہیں نکال پاتے ہیں. تمہارے جانے کا معاملہ نہیں ہے، تمہارے پیشانی جھکانے کا معاملہ نہیں ہے. تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو کہ وہ پروردگار جو ہمیں دولت بھی دیا ہے، وہ پروردگار جس نے ہمیں اچھی فصل بھی عطا فرمائی ہے، وہ پروردگار جو ہمیں دنیا کی تمام نعمتوں کو دیا ہے، لیکن ہم مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں. نہ جانے ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ، اپنے گھر یعنی مسجد کے اندر بھی نہ بلایا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچئے میرے عزیزوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو تم کامیابی بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہو اس کو سمجھ رہے ہو، تم کامیابی جو ہے بلڈنگیں بنانے کے سمجھ رہے ہو. میرے عزیزو، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیاب وہ ہے کہ جو دنیا سے جائے تو لوگ جنازہ دیکھیں اور کہیں پکار کر کے وہ دیکھو کسی نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، وہ دیکھو کسی حاجی کا جنازہ جا رہا ہے، وہ دیکھو نوجوان تھا لیکن اس نے تمام اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی پیشانی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کر کے جب دنیا سے گیا ہے تو اپنی پیشانی میں عبادت کا، اپنی پیشانی میں سجدوں کا نور لے کر کے گیا. کامیاب وہ شخص ہے. لیکن آج حالات اتنے خراب ہیں، تمہیں اپنے کانوں کے چسکوں سے فرصت نہیں ہے. میرے عزیزوں، اپنے اوپر غور آپ کریں. میرے عزیزوں، تمہیں اللہ پاک نے دنیا کے میوزک سننے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے. ڈھولک کی تال پہ اچھل کود کرنے کے لیے رب نے نہیں دنیا میں بھیجا ہے. تمہیں بلڈنگیں بنانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے. ایک پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے رہنے کے لیے ایک جھوپڑی تیار کی. اس جھوپڑی کا سائز یہ تھا کہ اگر اپنے سر کو چھپاتے تھے تو پیر باہر نکل جایا کرتے تھے، اپنے پیروں کو اندر لاتے تھے تو سر باہر نکل جایا کرتا تھا. ایک دن حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئی. حضرت جبریل نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایسا کیوں نہیں کرتے اپنے لیے کوئی عالی شان گھر تعمیر کر لو. اور وہ پیغمبر جنہوں نے 900 سال تقریباً دنیا کے اندر زندگی پائے، حضرت جبریل سے وہ کہتے ہیں، ارے رہنا ہی کتنے دن ہے اس دنیا کے اندر، بڑا گھر بنانے کی ضرورت کیا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں جو زندگی
زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر کے گزار دو، رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزار دو۔ اللہ نے جس لیے زندگی دی ہے اسی زندگی اسی کام میں لگا دو۔ کہا کہ تو ہے ایک قوم دنیا کے اندر ایسی بھی آئے گی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت کیا ہے یہاں ہمیشہ تھوڑا ہی رہنا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی سنو، ایک قوم دنیا میں آخر میں ایسی بھی آئے گی جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑے بڑے عالی شان محل بنائیں گے، بڑے بڑی جو ہے خوبصورت کوٹھیاں بنائیں گے۔ حضرت اللہ کے نبی عرض کرتے فرماتے ہیں کیا وہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہیں گے؟ تو وہ جواب میں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر سنو، ان کی زندگی کے حالات تو یہ ہوں گے کوئی 40 سال رہے گا، کوئی 50 سال دنیا کے اندر رہے گا، کوئی 60 سال زندگی گزار کر کے دنیا سے چلا جائے گا۔ حضرت جبریل سے وہ نبی فرماتے ہیں اگر مجھے یہ علم ہو کہ اتنی مختصر زندگی دنیا کے اندر جی کر کے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر کے حاضر ہونا ہے تو میں تو ساری زندگی گھر بنانا تو دور کی بات ہے، اپنے سر کو پیشانی کو اپنے سر کو سجدے ہی سے نہ اٹھاؤں۔ اے لوگوں اتنے حالات یہ معاملات ہونا چاہیے، لیکن آج انسان جو ہے کامیابی یہ سمجھ رہا ہے میرے عزیزوں آپ جب تک رب کی بارگاہ میں نہیں جھکو گے نا تو جو آپ کے ساتھ حالات ہو رہے ہیں یہ خراب، یہ سب آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے میرے عزیزوں آؤ سنو، اگر 5-7 منٹ کا ٹائم ہو تو ہے 5-7 منٹ کا میں آپ کو اجمالی طور پر خاکہ آپ کے سامنے پیش کرو، اگر باتیں سمجھ میں آ رہی ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک مرتبہ بول دیں ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب ذرا ذہن لگا کر کے 5 منٹ کی گفتگو سنیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، یاد رکھیے میرے پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایک دور وہ آئے گا اس دنیا سے اصلی اور نسلی مسلمان کاٹ دیے جائیں گے، اصلی اور نسلی لوگ جو ہے دنیا سے کاٹ دیے جائیں گے، ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اصلی بھی ہوں گے وہ جو ہے نسلی بھی ہوں گے۔ اب بات انسان کو اہمیت نہیں ہوتی، کوئی چیز آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ کسی کے باپ کو آپ نے کسی کے باپ نے دولت کو جمع کیا، اس کے بیٹے کو اس کی دولت کی قدر نہیں ہوتی، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے محنت نہیں کی ہے نا، اس کے باپ نے محنت کی ہے۔ اس لیے تمہیں اسلام کی دولت اللہ نے جو عطا فرمائی ہے تمہیں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ تم باپ دادا لکڑ دادا سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے چلے آئے ہو، اس لیے تمہیں آسانی کے ساتھ اسلام مل گیا ہے، اس لیے تمہیں اس کی قدر نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اے میرے عزیزوں سنو، جب لوگ بد عمل ہو جائیں گے، جب لوگ ناچ کود کھیل کود میں مشغول ہو جائیں گے، جب لوگ ایسی محفلوں کو بھی اپنے کانوں کی لذت کے لیے جانا شروع کر دیں گے، لوگ ڈھولک کی تال کے اوپر اچھل کود شروع کر دیں گے، عورت اور مردوں کا آپس میں ملاپ ایسے ہونے لگے گا کہ جیسے عام محفلوں میں عام طور پر وہ لوگ ملتے ہو کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ایسے لوگ جب ملنے لگیں گے تو یاد رکھو ایسے لوگ کاٹ دیے جائیں گے۔ شریعت کے خلاف جب لوگ کام کرنے لگیں گے، علماء کی توہین جب لوگ کرنے لگیں گے تو ایسے لوگ کاٹ دیے جائیں گے۔ اور یہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، یہی بغداد کی سرزمین ہے، ہلاکو خاں کا دور ہے، تم سے پہلے تاریخ گواہ ہے۔ ہلاکو خاں کو ایسے مسلمانوں میں جب نہ اتفاقی پیدا ہوئی، مسلمان جب بد عمل ہوئے، مسلمانوں میں آپس میں جو ہے نہ اتفاقی پیدا ہوئی، اس وقت کا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہلاکو خاں گزرا، اس کو موقع ملا، اس نے فوراً 30,000 کی فوج لے کر کے بغداد کے اوپر حملہ آور ہوا۔ اس دور کے اندر ایک بزرگ حضرت سید شیخ جام نام کے رہا کرتے تھے، دوڑے دوڑے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور ہلاکو خاں نے حملہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کی فوج کا مقابلہ کرو۔ عرض کرتے ہیں حضور ہمارے پاس لڑنے کا ساز و سامان نہیں ہے، اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے، پرچیاں ہمارے پاس نہیں ہے، گھوڑے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تنہا اس کی فوج کا کیسے مقابلہ کریں؟ سید شیخ جام نے فرمایا یہ سب تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہلاکو خاں کو موقع ملا ہے، یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ ہے۔ حضرت سید
سید شیخ جام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا حضور ہم وعدہ کرتے ہیں اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہم کبھی گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ سید شیخ جام کے پاس ایک کانٹا تھا، ایک کٹورا تھا، اکثر کھانے پینے کے معاملات میں اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ سید شیخ جام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ فوج کدھر سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور فوج اس جانب سے آ رہی ہے۔ سید شیخ جام نے اپنے کٹورے کو الٹ دیا، اب فوج ڈھونڈتی رہی لیکن بغداد کسی کو نہ ملا، اور جب بغداد نہ ملا تو پھر ہلاکو خانے کے پاس جو ہے ہلاکو خان کی خدمت میں فوج پہنچے۔ ہلاکو خان نے پوچھا کیا ہوا، بغداد تہس نہس ہوا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا حضور ہم سارا دن بغداد کو تلاش کرتے رہے لیکن ہمیں بغداد کہیں نہ ملا۔ ہلاکو خان نے کہا ارے کیسی پاگلوں جیسی بات کر رہے ہو، کیسی دیوانوں جیسی بات کر رہے ہو، وہ سامنے دیکھو بغداد کے مسجدوں کے مینارات نظر آ رہے ہیں، وہ سامنے دیکھو بغداد کے جو ہے محلات نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور ہم سارے دن تلاش کرتے رہے لیکن ہمیں کبھی سارا دن تلاش کرتے رہے بغداد نہ ملا۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ ہلاکو خان نے حملہ کیا اور تینوں مرتبہ سید شیخ جام نے اپنے کٹورے کو الٹ دیا، فوج ڈھونڈتی رہی لیکن بغداد کسی کو نہ ملا۔ چوتھی مرتبہ اس نے یہ قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار قائم کر کے اس کے اوپر بیٹھ کر کے جب تک میں اس میں بیٹھ کے اس کے اوپر بیٹھ کر کے مسلمانوں کی کھوپڑی میں رکھ کر کے جب تک شراب نہیں پی لوں گا جب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک کہ میں مسلمانوں کے خون میں اپنے گھوڑے کو نہ تیرا دوں گا۔ اس نے اپنی قسم کے مطابق ویسا ہی کیا جیسے اس نے قسم کھائی۔ ادھر ہلاکو خان نے پھر چوتھی مرتبہ حملہ کیا، دوڑے دوڑے لوگ پھر سید شیخ جام کی خدمت میں پہنچے، عرض کرتے حضور ہلاکو خان نے حملہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مقابلہ کرو، عرض کرتے حضور لڑنے کا ساز و سامان نہیں ہے بچا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تب تمہاری گناہوں کے جو ہے گناہوں کا نتیجہ ہے اس کی نحوست ہے۔ لوگوں نے کہا حضور جو ہے بچا لیا جائے اب گناہ نہیں کریں گے۔ سید شیخ جام پھر اپنے کٹورے کو الٹنے جا رہے تھے تب تک رب کا پیغام آ جاتا ہے اے شیخ جام انہیں 3 بار مہلت دی جا چکی ہے، انہیں 3 بار مہلت دی جا چکی ہے، لہذا اب تم بھی سر سے کفن کو باندھو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سید شیخ جام نے لڑنا شروع کیا، کچھ کو واصل جہنم کیا، لڑتے لڑتے آپ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اب میں تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں تمہیں کتنی بار مہلت دی جا چکی ہے؟ 3 طلاق پہ تمہیں مہلت دی گئی ہے، بابری مسجد کے موقع پہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، دی گئی تھی۔ اے لوگوں تمہاری شریعت کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے مگر تمہارے اعمال کا جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہے، یہ سب تمہارے لیے موقع ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو یہ سب اس لیے ہوا کہ اس کے مجرم بھی ہم ہی تھے، ہم نے گھروں کے حالات خراب نہ کیے ہوتے 3 طلاق کا مدعا نہ اٹھا ہوتا، ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہوتا تو آج ہماری مسجدوں کے اندر خدائی کسی کی جرت نہیں تھی کہ کسی کوئی جا کر کے کسی مسجد میں خدائی کرتا۔ اے میرے عزیزو ہم نے خود شریعت کی اگر پابندی کی ہوتی تو کسی میں ہمت نہیں تھی ہماری شریعت میں کوئی مداخلت کرتا، اگر ہم نے خود اذان کا احترام کیا ہوتا تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ہمارے لاؤڈ اسپیکر کو کوئی اترواتا۔ آج حالات اتنے خراب ہیں اے میرے عزیزو جس اذان کو ہم نے ہلکا سمجھا تھا اس اذان کا مقام تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگوں کے درمیان تلواریں چل جائے کہ میں پڑھوں گا اذان میں پڑھوں گا۔ اسی لیے میرے عزیزو حالات اتنے خراب ہیں، اتنا ثواب اللہ پاک اذان کو جو ہے جو ادادان پڑھتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، اور اتنا ہی ثواب جو لوگ اذان سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں اتنا ہی ثواب اللہ پاک ان کو بھی عطا فرماتا ہے جتنا اذان پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اس کی بعید سنیں، اس کے تعلق سے جو لوگ باتیں ایسے موقع پر کرتے رہتے ہیں، اذان کے الفاظوں کو جو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کا اذان کا مقام تو یہ ہے اگر کوئی قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو حکم ہوتا ہے عثمان ہارونی صاحب کا کہ تلاوت قرآن روک دی جائے۔ میں نے کہا وجہ بولے اذان ہو رہی ہے، کوئی خطیب تقریر کرتے ہو تو تقریر خطیب روک دیتا ہے، وجہ کہ اذان ہو رہی ہے۔ اذان کا مقام یہ ہے اے لوگوں اذان کو بغور ہمیں سننا چاہیے
یہ تھا، لیکن آج حالات یہ ہے جب دوسرے نے اعتراض کیا تمہاری چھاتی پھٹ گئی، جب دوسرے نے اعتراض کیا تب تمہیں یاد آیا کہ ہماری اذانوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ تمہیں رسول کا فرمان یاد نہ آیا کہ جب اذان ہوتی ہے لوگ باتوں میں مشغول رہتے ہیں تو اندیشہ ہے ایسے لوگوں کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ میرے عزیزو، وہ لوگ سنیں جو اذان ہوتی ہے باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ اس کا اپوزٹ منظر ہے۔ ثواب کو آپ نے سنا کہ تلواریں چل جائیں، اتنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے اذان پڑھنے پر کہ لوگوں میں تلواریں آپس میں چل جائیں، لیکن جو لوگ اذان کے الفاظوں کو دہراتے نہیں اس وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ جب دوسرے نے اعتراض کیا تب تمہیں اذان کیا یاد آئی کہ اذان کتنی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تمہیں کبھی نہ سننے کو موقع مل رہا ہے، نہ تم نے کبھی سوچا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ ہم اس کا ادب و احترام نہیں کریں گے تو دوسروں سے کیسے کرا سکتے ہیں؟ پہلے عمل ہمیں خود کرنا ہوگا۔ اے میرے عزیزو، ہم نے خود اسلام کے احکامات کو ہلکا سمجھ لیا، ہم نے خود اسلام کے پیغامات کو ہلکا سمجھا، اسی وجہ سے دوسروں نے انگلی اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اے میرے عزیزو، اب سنو، میں نے جو عرض کیا تھا کہ اصلی اور نقلی کاٹ دیے جائیں گے مگر اسلام کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ جیسے تم سے پہلے، اب یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تم سے پہلے ہلاکو خان کو موقع ملا، اس نے 30,000 کی فوج لے کر کے حملہ کیا اور پورے بغداد کے لوگوں کو تہس نہس کیا، اور اس کا گھوڑا مسلمانوں کے خون کے اندر تیر جاتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار قائم کر کے اس کے اوپر بیٹھ کر کے شراب کو پیا، اپنی قسم کے مطابق اس نے ویسا ہی کیا جیسی اس نے قسم کھائی تھی۔ یہ تاریخ ہے تمہاری، جب تم بد عمل ہوئے ہو تب تم کاٹے گئے ہو، جب تم بد عمل ہوئے ہو تب تمہارا خون بہایا گیا ہے، جب تم بد عمل ہوئے ہو تب تمہیں ستایا گیا ہے، جب تم بد عمل ہوئے ہو تب تمہاری بستیاں اجاڑی گئی ہیں، جب تم بد عمل ہوئے ہو تب تمہارے گھروں کی عزتیں نیلام ہوئی ہیں۔ اے میرے عزیزوں، اپنے حال کے اوپر اگر اب بھی آپ نے غور نہ کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بھی بغداد کے جیسے حالات تمہارے ساتھ سامنے بھی آ جائیں، تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی ماحول ہو جائے۔ اے میرے عزیزوں، ابھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، ادھر پھر ہلاکو خان ہلاک ہوتا ہے، اسی بغداد سے صرف 15 لوگ اپنی جان بچا کر کے جنگل کے اندر نکل جاتے ہیں۔ سید شرف الدین کی قیادت میں ان لوگوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے توبہ و استغفار کیا، اس کے بعد وہیں پر رہ کر کے نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے لگے۔ ادھر ہلاکو خان ہلاک ہوتا ہے، اس کا پوتا الغو خان آتا ہے، اس کا پوتا الغو خان آیا، اس نے اپنے دادا کی تاریخ کو پڑھا اور پھر اس نے یہ قسم کھائی کہ میرے دادا نے تو بغداد ہی کے لوگوں کو تہس نہس کیا تھا، بغداد ہی کے لوگوں کو کاٹ کر کے پھینکا تھا، میں تو ماد اللہ خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ اور اس نے 90,000 کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے نکلتا ہے، اور جیسے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تو اسی بغداد کے جنگلات سے اس کا گزر ہوتا ہے، جس جنگل میں وہ 15 لوگ جان بچا کر کے بغداد سے بھاگ کر کے آئے ہوئے تھے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھے، اپنے رب کو اپنی پیشانی جھکا کر کے راضی کر رہے تھے، اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر کے گلگلا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ، حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ، نعرہ تکبیر، عرص دادا میاں حضور، عرص دادا میاں حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اما یار بریلی والا اتنے بھولے بھالے ہو، آپ جواب نہیں دے سکتے، آل رسول آ رہا، بالکل خاموشی کے ساتھ میں ترنت آپ حضرات بیٹھ جائیے، حضرت کی تقریر ہوگی، بیٹھ جائیے اور مصافحہ ہوگا انشاءاللہ، حضرت سے دعاؤں کے بعد میں ہوگا، آپ حضرات بیٹھ جائیں اطمینان سکون کے ساتھ میں۔ آپ تشریف رکھیں۔
میرے بعد انشاءاللہ تعالی ایک بہترین خطاب آپ حضرات سماعت کریں گے. بس تیزی کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹ دوں 1-2 منٹ ہی میں. ادھر سید شرف الدین کی قیادت میں جو 15 لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھ جائیں. جو میرے عزیز سامنے کھڑے ہیں اب آپ اندر تشریف لے آئیے. میرے بعد فوراً انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے شہنشاہ ترنم الحاج عثمان ہارونی صاحب کو سماعت کریں گے. ان کے فوراً بعد سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کا بے مثال خطاب آپ حضرات سماعت کریں گے. بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کروں. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ. اے میرے عزیزو سوتر ہلاکو خواہ ہلاک ہوتا اس کا پوتا اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلا 90,000 کی فوج لے کر کے کہ ماد اللہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا. اور جب اسی بغداد کے جنگلات سے اس کا گزر ہوا جہاں وہ 15 لوگ جان بچا کر کے بھاگ کر کے چھپے ہوئے تھے رات کا سناٹا آتا ہے. اس نے اپنے سارے لشکر کو جو ہے سارے لشکر کو آرام کے لیے کہہ دیا. کچھ فوجی بطور پہرے دار باقی رہتے ہیں. سویرے سویرے اٹھ کر کے ہلاکو خان کا پوتا الغو خان اٹھتا ہے اپنے کتے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگتا ہے. ادھر یہ 15 لوگ جاگتے ہیں بیدار ہوتے ہیں نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں. صبح صادق کا وقت جیسے ہی شروع ہوا ان لوگوں نے اللہ کا نام اس جنگل کے اندر جیسے ہی بلند کیا ہلاکو خان کے پوتے کے کان سے جا کر کے ٹکرایا. وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے. اس نے حفاظتی دستے کو بلایا کہا کہ پتہ لگاؤ یہ اللہ کا نام اس جنگل میں کون لے رہا ہے. یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. حفاظتی دستہ جاتا ہے دیکھا کہ 15 لوگ سب بنائے کھڑے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جیسے ہی فارغ ہوئے ان کو جو ہے قبضے میں لیا ان کو بندی بنا کر کے ہلاکو خان کے پوتے الغو خان کی خدمت میں لا کر کے پیش کیا. ہلاکو خان کے پوتے نے کہا کہ تم کون ہو. کہا ہم مسلمان ہیں. کہا مسلمانوں کو برسوں پہلے میرے دادا نے جو ہے تہس نہس کر دیا کاٹ کر کے پھینک دیا. تم کہاں سے آئے. بولے اسی بغداد سے جان بچا کر کے جنگل میں آ کر کے چھپ گئے ہیں. کہا یہاں کیا کر رہے تھے. بولے اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے. بولے رب کون ہے. بولے رب وہ ہے کہ جس نے ہمیں بھی پیدا کیا جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے. بولے ہمیں بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. ہاں تمہیں بھی پیدا کرنے والا ہے. کہا ہمارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے. سید شرف الدین فرماتے ہیں ہاں تمہارے اوپر بھی حاکم ہے اور وہ حاکم تو ایسا ہے جو سارے حاکموں کا حاکم ہے. بولے میں کیسے مانوں. سید شرف الدین فرماتے ہیں اگر تیرے اوپر کوئی حاکم نہ ہوتا تو تیرے جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے ہاتھ سے ایک کتے کو کھانا نہ کھلاتا ہوتا. تو ایک بادشاہ ہو کر کے ایک کتے کو کھانا کھلا رہے ہیں. تجھ سے یہ جو کام کروا رہا ہے وہی ہمارا پروردگار ہے وہی ہمارا پالنہار ہے وہی ہمارا رب ہے. اس نے اتنا سنا فوراً بدن کے اندر لرزہ طاری ہوتا ہے. اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے اور فوراً ہاتھ جو ہے جھٹک ہاتھ بڑھاتا ہے آگے اور سید شرف الدین سے کہتا ہے اب دیر نہ کرو بات سمجھ میں آ گئی ہے. جب میرے جیسا بادشاہ ایک کتے کو کھانا کھلا سکتا ہے تو مجھ سے یہ کوئی عمل کرانے والی ذات موجود ہے. سید شرف الدین فرماتے ہیں اسی ذات کو ہم پروردگار کہتے ہیں. وہی پروردگار ہمارا خدا وہی پروردگار ہمارا رب ہے جس کی ہم بندگی کر رہے تھے جس کی ہم عبادت کر رہے تھے جس کی پیشان اپنی پیشانی کو جس کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے تھے. اس نے کہا اب دیر نہ کرو کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لو. ہلاکو خان کا پوتا الغو خان جیسے ہی کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہوا اس کے ساتھ ساتھ پوری 90,000 کی فوج کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتی ہے. اے میرے عزیزوں بتانے کا مطلب یہ ہے جب جب ہم نے شریعت کی پابندی کی ہے جب جب ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے جب جب ہم نے سنت مصطفیٰ کو سینے سے لگایا ہے جب جب ہم نے کردار مصطفیٰ کو اپنایا ہے جب جب اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا ہے تب تب ہمارے قدموں کا بوسہ کامیابیوں نے لیا ہے. جب ہم اپنے رب کی بارگاہ سے دور ہوئے جب ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑا جب جب ہم نے شریعت کی نافرمانی کی ہے تب تب ہم کاٹے گئے ہیں. آج ہمارے سامنے وہی حالات ہیں. اے میرے عزیزوں وقت ہے اب بھی اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر کے جھکاؤ. وقت ہے اب بھی اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو. رب راضی ہو جائے گا. جو تم چاہو گے وہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. حالات اتنے خراب کہ مجمع ہزاروں کا لیکن یہی مجمع جو کمیٹی والے جو پوری قوم کا پیسہ لا کر کے ایسے جلسوں پہ خرچ
والے خود مسجد میں جا کر کے نماز پنجگانہ نہیں ادا کرتے ہیں. اے میرے عزیزوں ان جلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے, ان عرس کا مقصد یہ ہوتا ہے, اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سنت مصطفیٰ سیکھی جائے, سنت مصطفیٰ پر عمل کیا جائے, اپنے رب کو اپنی بارگاہ میں, اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا جائے, جو علماء بتائیں ان کے اوپر عمل کیا جائے. لیکن خیر افسوس تقریباً 12 سال سے میں کنٹینیو جلسے کے اندر آ رہا ہوں, ہر سال یہ لوگ توبہ کرتے ہیں کہ ہم ڈھولک نہیں بجوائیں گے, ہر سال یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں کبھی مقابلہ نہیں کرائیں گے, ہر سال یہ وعدہ کرتے ہیں ہم قوالیاں نہیں کرائیں گے, ہر سال یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ قوم کا پیسہ فضول خرچی میں نہیں برباد کیا جائے. اے میرے عزیزو یہ قوم کا پیسہ بڑی محنت کے ساتھ قوم کما کر کے لاتی ہے, تمہیں کوئی کروڑ پتی پیسہ نہیں دیتا ہے, وہ لوگ پیسہ دیتے ہیں کہ جو رات و دن محنت و مشقت کے ساتھ جو ہے اپنا گاڑھی کمائی کا خون و پسینہ کی کمائی لا کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیتے, اور تم نے کانوں کے چسکا کے لیے ان کی گاڑھی کمائی کو ایسے کام میں فضول خرچی میں خرچ کر دیا جس سے کوئی نتیجہ نہ نکلا. ایسے جلسے ہم اور آپ کراتے ہیں, اگر ہم اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ میں خود نہ رکھ سکے تو بتاؤ ان کے ساتھ غیر لوگ کیا کریں گے. اپنے اعمال پہ آپ غور کریں, کوئی دور نہیں ہے آپ کا پڑوسی گاؤں, کوئی دور نہیں ہے اس کے پڑوسی گاؤں جو دوسرے کے ساتھ تمہاری لڑکیاں جا رہی ہیں, اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. ہم نے اپنی گھر کی بیٹیوں کو, ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو خود بے پردہ کیا ہے, پھر دوسرے کے ساتھ اگر چلی گئی تو پھر شکوہ کس بات کا, کیونکہ سب سے بڑے مجرم آپ ہیں. میرے عزیزوں میں کمیٹی والوں سے گزارش کروں گا یہ قوم کا پیسہ بلا وجہ برباد نہ کریں. آپ بڑی محنت سے پیسہ کمایا جاتا, اگر ایسے جلسوں کو کرنا ہے تو اچھے علماء کو بلا کر کے ان سے دین سیکھیے, ان سے دین اپنے بچوں کو سکھوائیے, ان سے جو ہے ایسی باتیں سیکھیے جو یہاں بھی تمہارے لیے کام آئے اور قیامت میں بھی کام آئے. اب حالات اتنے خراب, آج تم نے اچھی باتیں حضور سید مقیم الرحمان صاحب سے سنو گے, کل سارے لوگ بھول کر کے وہ کام کرو گے کہ جو تمہیں نہیں کرنا چاہتے. ہر سال یہ لوگ عہد کرتے ہیں. میرے عزیزو کس دن آپ گزرو گے, اس سے زیادہ کوئی برے حالات آپ سامنا کرنا چاہتے ہو تب جا کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو گے. یہ تمہارے گھر کی عزت ہے, عزت میدان میں لائی نہیں جاتی. تمہارے گھر کی بیٹیاں تمہارے لیے تمہارا غرور ہے, تم نے اپنے غرور کو خود میدان میں لا کر کے تباہ و برباد کر دیا. پھر تمہارے ساتھ اگر کوئی غلط کام کر جا رہا ہے اس کے لیے ڈھورا پیٹتے پھر رہو کہ فلاں نے ایسا کر دیا, فلانے کے ساتھ ہماری بیٹی چلی گئی, فلاں کے ساتھ اس نے بہکا دیا, پھر مقدمہ بازی کر رہے ہو. میرے عزیزو آپ کی بیٹی حفاظت بھی آپ کو کرنی ہے, آپ کے گھر کی عزت حفاظت بھی آپ کو کرنی ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے کوئی رب کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. پکڑ سے بچے گا کوئی نہیں. ایک ایک سانس کا, ایک ایک روپیہ کا, ایک ایک پیسے کا تم سے حساب کیا جائے گا. آمین. اصلی اور نسلی مسلمان کاٹ دیے جائیں گے, اسلام کا کوئی کچھ نہ بگاڑے گا. پھر اسلام دنیا میں کیسے پھیلے گا, تم کاٹ دیے جاؤ گے بد عمل ہونے کی بنیاد پر. پھر وہ لوگ جن محنت و مشقت کے ساتھ جو کفر کے دلدل میں تھے وہ لوگ توبہ کریں گے, اسلام کی حقانیت کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے سمجھیں گے, پھر عمل کریں گے, پھر وہ اسلام کا پرچم لے کر کے چلیں گے. ہمارے میں کون رہا اسلام کا, نہ تم داڑھی اڑا کر کے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو, نہ نماز چھوڑ کر کے پہنچا سکتے ہو. پہنچاؤ گے تو صرف آپ اپنے آپ کو نقصان. وہ لوگ جب آئیں گے نا پھر اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا. اب فیصلہ آپ نے کرنا کہ آپ کرو گے نہیں. میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں, کرو گے کیا.
دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سے کچھ اچھے کام لے لے. ہمیشہ اپنی عادت یہی رہتی ہے کہ بھئی کچھ آپ کو دے کر کے جائیں. ہم تو رب کی بارگاہ میں کہہ دیں کہ میرے مولا میں نے بتا دیا تھا. سید یوسف الرحمان صاحب گواہ تھے, خان صاحب گواہ تھے, عثمان ہارون صاحب گواہ تھے. ماننا نہ ماننا ان کا کام تھا, لیکن مجھے امید ہے بادام کھانے سے نہیں آئی, ٹھوکریں کھاؤ گے تو ضرور. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہے, سارے لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے مالک و مولا, مجھ سے بولنے میں کسی طرح کا کوئی خلاف شرع جملہ نکل گیا ہوں, میں اپنے جملہ سے رجوع کرتا ہوں, تیری بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے. ہمیں ہماری توبہ پر استقامت عطا فرما. کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.